السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا ٹاپک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے متعلق ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ حتماً واجب ہے۔ بغیر کسی عذر کے جماعت کو چھوڑ دینا یہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق بہت ساری وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کھلا منافق جماعت کو چھوڑ دیتا تھا، یا پھر ایسا مریض جو دو آدمیوں کے سہارے سے بھی مسجد نہ آ سکتا تھا وہ جماعت کو چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص نماز جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑتا تھا، اور وہ مریض جو دو آدمیوں کے سہارے گھسٹتے پاؤں گھسٹتے قدموں کے ساتھ مسجد تک آ سکتا تھا، وہ آدمی بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، وہ بھی جماعت کو نہیں چھوڑتا تھا۔ دوسرے نمبر پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجیے۔ ناظرین، جو آدمی شروع میں امام کے ساتھ شریک ہے وہ تو امام کی ہی اقتداء کرے گا، یعنی جس طرح امام نے کرنا ہے وہ آدمی بھی ویسے ہی کرے گا۔ ہاں، صرف امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ اگر جہری نمازیں ہیں، امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے تو امام کی قرات کو توجہ سے سننا ہے، اور اگر سری نمازیں ہیں تو پھر خاموشی سے کھڑا رہنا ہے، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ قرات کرنا یہ مکروہ تعلیمی ہے۔ اور جو مسبوق آدمی آئے گا، یعنی جو آدمی شروع میں امام کے ساتھ شریک نہیں تھا بعد میں آیا ہے، تو وہ کیسے شامل ہوگا جماعت میں؟ تو ناظرین، وہ جس حالت میں امام کو پائے اس کی حالت میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ یعنی اگر وہ آیا وہ امام سجدے میں تھا تو وہ آ کر سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہے گا، اور پھر دوسری تکبیر کہہ کر امام کے ساتھ سجدے میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے شامل ہونے کا طریقہ ہے، اور یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تیسرے نمبر پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فضائل اور جماعت چھوڑنے کی جو وعیدیں ہیں وہ سمجھ لیجیے۔ ناظرین، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو اجر ہے تنہا نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ہوتا ہے، 25 گنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی وضو کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے وضو کرتا ہے، اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، اور پھر وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تو جماعت کے ارادے سے جاتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر اسے ایک نیکی ملتی ہے، اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد جتنی دیر وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جماعت کی فضیلت ہے، کتنا بڑا اس کا اجر و ثواب ہے۔ اور جماعت چھوڑنے کے متعلق وعیدیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا دل کرتا ہے کہ میں نوجوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیوں کا ایک گٹھڑ جمع کریں، اور پھر وہ لے کر ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اور ان کے گھروں سمیت انہیں آگ لگا دوں۔ تو یہ کتنی بڑی وعید بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 آدمی کسی بستی یا جنگل کے اندر ہوں اور وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، نماز کے لیے جماعت نہ کریں، تو سمجھ لو کہ ان کے اوپر شیطان حاوی ہو گیا ہے، بس تم اپنے اوپر جماعت کو لازم کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جماعت کی نماز ہے، یعنی جو آدمی جماعت سے الگ ہو جائے گا تو شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا، شیطان اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ تو ناظرین، یہ وعیدیں بیان ہوئی ہیں جماعت چھوڑنے والوں کے متعلق۔ تو یہ آج کی ویڈیو کا مسئلہ تھا، جماعت کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ، اس کی فضائل، اور اس کے اوپر جماعت چھوڑنے کے اوپر جو وعیدیں ہیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ اگر آپ نے کسی مسئلے کے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔